شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ ایک صورت اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ کسی بھی وقت جو ایک بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کی ہر بات اللہ مان لیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک عظیم صورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ہر بات مان لیتا ہے، کیونکہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں، بے برکتیوں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم صورت کا عمل لازمی کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے فتنہ، فساد اور شر سے حفاظت ہوگی، مال و دولت میں خوب فراوانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مالا مال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم صورت کے وظیفے میں یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں ناظرین، جہاں نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اس کے دل کو اطمینان عطا کرے۔ اور اس صورت کا وظیفہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لیتا ہے اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس بیان میں قرآن کریم کی ایک عظیم صورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، فضائل، برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکے۔ تو ناظرین، اس صورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعا میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے جہان کا پیدا فرمانے والا ہے اور پالنے والا ہے، اور انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ترین ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے۔ ناظرین، اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعہ معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز اور حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عبادت قرار دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فرائض کے بعد حلال کی کمائی حاصل کرنا بھی ایک فریضہ ہے اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ نبی داؤد بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر روزی کھایا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پھل، میوے اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا فرمائی ہیں، اور اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم نہیں دیتے، یعنی پرندے وغیرہ اور دیگر حیوانات، سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے واسطے بھی مال کا ہونا کسی حد تک ضروری ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق پر اور اپنے بال بچوں پر خوش دلی سے خرچ کیا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اور آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری عام ہے۔ مسلمانوں کے لیے نوکری کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت میں دلچسپی لیں، کیونکہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جسے کرنے سے انشاءاللہ آپ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو ناظرین، اسی قرآن مجید کی ایک عظیم صورت کا وظیفہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ منہ سے جو بھی بات نکالیں گے، اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ ناظرین، انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اسی سے بندے کو رب ملتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ یہی دعا بندے کو رب کی رضا بھی دلواتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی پسند کا روزگار چاہتا ہے، یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا ہے۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان ہی کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ ہی ہر کامیاب شخص سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کے ٹاپ لوگوں کو دیکھیں کہ کامیاب لوگوں نے کس طریقے سے یہ کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت اور مرتبے کے اس مقام پر پہنچے، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیات میں ان کا نام آیا۔ تو ناظرین، آپ نے کوشش بھی کرتے رہنا ہے اور قرآن پاک سے مدد بھی لیتے رہنا ہے، اور جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو شخص بھی اس صورت کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو بھی سوچے گا، جتنا بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے جو ترتیب بزرگوں کی اور علماء کرام کی بتائی ہوئی ہے۔ بڑا ہی قیمتی عمل ناظرین آپ کو دے رہا ہوں، بڑا ہی طاقتور عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرماتا ہے، اور ناکامی کا اس شخص کو سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیے، کیونکہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، رب اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ الاخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی، جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے
اور ہر موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن ناظرین، احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں، اور انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ الاخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ اس تحریر میں اور اس بیان میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی مختصراً کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: قل هو اللہ، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوہیت ہے، اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، اور ایسا کامل ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اسی کو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء اور صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی و قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اور لفظ الصمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی نقص اور کمی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ الاحد اور الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف ہو نہ احشا ہو، اس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکتی ہو، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے۔ دوسری فضیلت ناظرین محبت الہی کا حصول ہے، یعنی محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے، اور انہی ذرائع میں سے ایک آسان ذریعہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرأت کے خاتمے پر سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، اور پوچھنے پر ان صحابی نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر کر دو کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان
اور تیز ترین طریقہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورۃ الاخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب اور مقبول انسان بنا دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت اور احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورۃ الاخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ الاخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اسے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا، یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، اسی سورۃ الاخلاص کا خاص عمل بتا رہا ہوں جو کہ انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل دے گا۔ انشاءاللہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، آپ کے اوپر رزق کے دروازے انشاءاللہ ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی جائز مقصد ہے، جائز حاجت ہے جو کہ سالہ سال سے پورا نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کی بھائیوں اور بہنوں اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ اسے کسی کے در پر جانے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ باوضو سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد 7 مرتبہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ انشاءاللہ جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ضرور حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جو شخص اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتا ہو، وہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔